اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اما بعد. مستمعین الکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسعد اللہ ایامنا و ایامکم بذکر حلول عید الفطر السعید. سامعین کرام، آج ایک مرتبہ پھر ایک اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے زکوٰۃ فطرہ. جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ اللہ نے جہاں انسان پر 2 ہجری میں روزے فرض کیے، وہیں روزوں کے ساتھ ایک شے اور واجب کی گئی تھی انسان کے اوپر، وہ ہے زکوٰۃ فطرہ. سب سے پہلے زکوٰۃ فطرہ کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ زکوٰۃ فطرہ ہے کیا. اگر زکوٰۃ فطرہ کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو وسائل الشیعہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ملتی ہے جو وسائل الشیعہ کی 6 جلد میں موجود ہے، جس میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ فطرہ روزوں کے بعد ویسے ہی ہے جیسے نماز کے بعد نبی اور آل نبی پر صلوات. مطلب یہ ہے کہ اگر نماز کے بعد نبی اور آل نبی پر صلوات نہ بھیجی جائے، صلوات نہ پڑھی جائے تو نماز قابل قبول نہیں ہوتی. اسی طریقے سے اگر روزوں کے بعد زکوٰۃ فطرہ ادا نہ کیا جائے تو روزے قابل قبول نہیں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر احادیث میں وارد ہوا ہے، معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ فطرہ کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیے. معصومین فرماتے ہیں کہ انسان جو 30 دن روزے رکھتا ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں اس وقت تک جب تک انسان زکوٰۃ فطرہ ادا نہ کر دے. بہرحال یہ فضیلت کے باب میں حدیث تھی جس کو ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا تھا. زکوٰۃ فطرہ ہے کیا؟ بہت مختصر لفظ میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ فطرہ ہے کیا. دیکھیے، زکوٰۃ فطرہ اللہ کی طرف سے فرض کردہ آپ پر ایک فرض ہے، ایک واجب ہے جس کو آپ کو ہر حال میں ادا کرنا ہے. زکوٰۃ فطرہ کون سی شے ہے، کون سی شے کی یہ زکوٰۃ نکالی جائے گی، کون سے ایسے اشخاص ہیں، کون سے ایسے انسان ہیں، کون سے وہ لوگ ہیں کہ جن پر زکوٰۃ فطرہ واجب ہے، ان سب پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. دیکھیے، زکوٰۃ فطرہ کی جو مقدار ہے وہ متفق علیہ ہے کہ ایک سا کا مطلب ہوتا ہے یعنی 3 کلو اغلب غذا یعنی جس غذا کو انسان زیادہ تر کھاتا ہے، استعمال میں لاتا ہے، اس کا 1 سا ادا کرنا، یہ اس کی مقدار ہوتی ہے. یعنی انسان گیہوں یا آٹا، چاول یا جو یا کھجور جیسا کہ روایات میں وارد ہوا ہے، یا ان سب کی قیمت ادا کر سکتا ہے. تو یہ تو زکوٰۃ فطرہ کی مقدار کے سلسلے میں ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کی مقدار کتنی ہے اور کتنا ادا کرنا ہے. تو 1 سا یعنی 3 کلو یا اس کی جو قیمت بنتی ہے عرف میں، اس کا ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. زکوٰۃ فطرہ کس پر واجب ہے؟ تو زکوٰۃ فطرہ کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان عاقل ہو، بالغ ہو، حر کا مطلب یہ کہ آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو، اور عدم الاغما یعنی وہ بے ہوشی کی حالت میں نہ ہو، اور غنی ہو. دیکھیے، عاقل ہو، بالغ ہو، حر ہو اور بے ہوش نہ ہو، یہ مختصر طور پر آپ سمجھ لیجئے اور واضح سی بات ہے. ایک نقطہ غنی پر ہمیں بیان کرنا ہے کہ انسان کس معنی میں غنی ہو کہ اس پر زکوٰۃ فطرہ واجب ہو. اور یہ بات بھی ضرور جان لیں کہ یہ جو شرائط ہیں یہ اس انسان کے ہیں کہ جو زکوٰۃ فطرہ ادا کرے گا. اب ایسا نہ ہو کہ پتہ لگے کہ انسان کسی بچے کا فطرہ ادا نہ کرے کہ یہ تو بالغ ہی نہیں ہے، وہ جس کی کفالت میں ہے اس پر فطرہ واجب ہے، اس پر فطرہ واجب نہیں ہے. اس کے اندر یہ شرائط پائے جانا ضروری ہے جو زکوٰۃ فطرہ ادا کر رہا ہے. چونکہ جو انسان جس کے اندر یہ شروط پائے جاتے ہیں وہ اپنا فطرہ ادا کرے گا، اور جو اس کے عیالت میں ہوگا اس کا فطرہ ادا کرنا بھی اس پر واجب ہوتا ہے. تو انسان غنی ہو، کس معنی میں غنی ہو؟
تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ غنی کی 2 قسمیں ہیں، غنی بالفعل اور غنی بالقوہ، ان دونوں صنفوں پر روزہ زکوٰۃ فطرہ حضرت واجب ہے۔ غنی بالفعل کا مطلب کیا ہوتا ہے اور غنی بالقوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غنی بالفعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس فعلاً حالیاً موجود ہے، یعنی انسان کے پاس بینک بیلنس موجود ہے، پیسہ موجود ہے، دولت و ثروت موجود ہے حالیاً، اسے کہتے ہیں غنی بالفعل۔ ایک ہوتا ہے غنی بالقوہ۔ غنی بالقوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہو سکتا ہے کہ حالیاً نہ ہو دولت اور ثروت اور پیسہ، اس کے پاس حالیاً نہ ہو، مگر اس کے پاس کوئی ایسی جاب، کوئی ایسا کام یا ایسی کوئی اس کے پاس محنت ہو کہ جس سے وہ تکسب کر سکتا ہو، جس کے ذریعے سے وہ کما سکتا ہو، تو وہ بھی غنی کی فہرست میں آتا ہے، مگر غنی بالقوہ، یعنی حالیاً موجود نہیں ہے مگر ایسے اسباب ہیں، ایسی جاب، ایسا کام ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ کما سکتا ہے اور سال بھر کا اپنا خرچ اٹھاتا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فطرہ واجب ہے۔ یہ 2 قسمیں ہیں کہ ان پر زکوٰۃ فطرہ واجب ہے۔ اگر کوئی ان 2 کے علاوہ ہے تو اس پر زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں، یعنی اگر کوئی فقیر ہے تو اس پر زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے۔ فقیر اس معنی میں کہ وہ اپنا اور اپنے اہل وعیال کا خرچ سال بھر کا نہیں اٹھا سکتا ہے، نہ وہ بالفعل غنی ہے اور نہ بالقوہ غنی ہے، تو اس حالت میں اس پر زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ فطرہ یہاں سے ہمیں سمجھ آ گیا کہ زکوٰۃ فطرہ کی مقدار کیا ہے، زکوٰۃ فطرہ واجب کس پر ہے۔ اب ایک مسئلہ ضمنی یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ انسان اپنا اور اپنے اہل و عیال، یعنی جن کی وہ کفالت کر رہا ہے، جو اس کی عیالت میں آتے ہیں، ان کا زکوٰۃ فطرہ دینا ضروری ہے، واجب ہے۔ اسی میں ضمنی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے یہاں مہمان ہو جاتا ہے تو اس مہمان کا فطرہ ادا کرنا بھی اسی شخص پر واجب ہے کہ جس کے یہاں وہ مہمان ہوگا، یعنی اس کا شمار اس کے اہل و عیال میں ہوگا اور اس کا فطرہ ادا کرنا بھی واجب ہوگا۔ اچھا، یہاں تک تو ہم نے یہ بیان کیا کہ زکوٰۃ فطرہ ہے کیا اور زکوٰۃ فطرہ کی مقدار کیا ہے اور زکوٰۃ فطرہ کس پر واجب ہے۔ اب ایک یہاں سے ایک نقطہ ہے جس کی طرف اشارہ کرنا ہے اور اس پر غور و خوض کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ ہم اس کی گہرائی تک پہنچے کہ اللہ نے یہ زکوٰۃ فطرہ انسان پر واجب کیوں کیا، کیوں واجب ہے۔ معصومین سے پوچھا گیا کہ اس کے واجب ہونے کے اسباب کیا ہیں، تو روایات میں ملتا ہے اغناء الفقراء عن السؤال، اور دوسری جگہ ہم نے روایات میں دیکھا ملتا ہے کہ تقاسم الفرح والسرور، اللہ نے اس زکوٰۃ فطرہ کو واجب کیوں کیا، تو فرماتے ہیں اغناء الفقراء عن السؤال، اللہ نے زکوٰۃ فطرہ کو واجب اس لیے کیا تاکہ عید کے دن فقراء سوال نہ کر سکیں۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ یہ دن وہ عظیم دن ہے کہ جس دن غریب امیر سب مل کر خوشی منائیں، تقاسم الفرح والسرور، اس کو اس لیے واجب کیا گیا تاکہ جو غنی ہیں، جو امیر ہیں، جو مالدار ہیں، وہ اپنے مال سے یہ زکوٰۃ نکالیں اور ان تک پہنچائیں کہ جو غنی اور مالدار نہیں ہے، تاکہ سب ایک ساتھ اس دن خوشی اور سرور منا سکیں، تاکہ سب اس دن فرحت اور مسرت منا سکیں۔ اس لیے اللہ نے اس زکوٰۃ فطرہ کو انسان پر واجب کیا ہے۔ تو انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم سب زیادہ سے زیادہ معصومین کے فرامین پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور پروردگار نے جس کو جتنا عطا کیا ہے اس میں اتنی کوشش کرے کہ اپنے ساتھ ساتھ فقراء، غرباء اور مساکین کا بھی خیال رکھے۔ آپ سب کو بہت بہت عید کی دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد ہماری طرف سے اور ہمارے پورے چینل پاس میڈیا کی طرف سے، سب کو بہت بہت عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔